کوئی شخص خواہ کتنا ہی تبدیلی کا خواہ کیوں نہ ہو، کوئی شخص کتنا ہی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو، کوئی شخص کتنا ہی محب الوطن کیوں نہ ہو، اور کسی شخص کے پاس خواہ اقتدار اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، اس فرسودہ نظام کے تحت ملک میں تبدیلی لانا ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر ممکن ہے تو وہ کیسے؟ اس لیے آج ہم نے دعوت دی ہے تحریک تبدیلی نظام کے چیئرمین جناب محترم رائے اعجاز ایڈوکیٹ صاحب۔ تھینک یو، سر، آئی ایم آنرڈ۔ یہ نظام اور اس فرسودہ نظام کے تحت تبدیلی کے نعرے لگانے والی حکومت اتنا عرصہ ہونے کے باوجود، اور حال ہی میں یہ سینٹ کے الیکشن اور اس میں ایم این ایز کی مینیپولیشن اور ان کی بد بیانتی تو آپ کے سامنے آ ہی گئی، لیکن عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان مطمئن ہے؟ جی، اب یہ تو خیر عمران خان صاحب خود بتائیں گے کہ وہ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں، قوم ساری مطمئن نہیں ہے، کیونکہ 2.5 سالوں میں کچھ نہیں ہوا اور اس نظام میں کچھ ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ نظام اسی طرح رہے گا تو عمران خان، وہ جیسے کسی نے کہا تھا ایک اینکر نے، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ 1000 عمران خان بھی آ جائیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب نظام بدلنے کے لیے عمران صاحب نے کچھ نہیں کیا۔ 2.5 سالوں میں چاہیے تو یہ تھا کہ اس نظام کو بدل دیتے، اور جب نظام بدلتے تو پھر اس کا اب جو کچھ سینٹ کے الیکشن میں ہوا ہے آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ اچھا، یہ تو پریکٹس ہماری پرانی چلی آ رہی ہے، اس سسٹم کی یہ پریکٹس ہے، اٹس اے پارٹ آف دا سسٹم۔ یہ جو سسٹم ہے اس میں بارگیننگ بھی ہوتی ہے، ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے، اور یہ ہوتی رہے گی، اس کو یو کانٹ سٹاپ دیٹ۔ الیکشن کمیشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جا کے گھس کے اوپر بیٹھ جائے گا اور وہ ایسے کرے گا کہ جی میک شیور کہ جی الیکشن جو ہے اس میں یہ بارگیننگ نہیں ہوئی ہے، یہ نہیں ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے نا، مطلب دیکھیں نا، ایک چیز فیزیبل ہی نہیں ہے۔ وہ الیکشن کمیشن ہے، اس کا کام ہے الیکشن کروانا۔ اب انہوں نے اپنی ڈیوٹی دے دی، الیکشن بھی کہاں اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی پبلک بوتھ ہے یا وہاں پہ آپ ہو رہا ہے یا کچھ ہے، کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے۔ مطلب اٹس اے پارلیمنٹیرین کا وہ کھاڑا ہے اپنا، ان کا سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے ممبرز ہیں سارے، اور وہاں کا الیکشن ہے۔ اچھا، اب وہ یہ ہوگا، اس کو یو کانٹ سٹاپ اٹ۔ تو یہ جو کام آپ کر ہی نہیں سکتے اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ باقی رہ گئی، میں سوچتا ہوں کہ الیکشنز، اف اٹ از این الیکشن تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی ہار بھی سکتا ہے، کوئی جیت بھی سکتا ہے۔ تو حقیقت میں آپ کو یہ بتاؤں، جو ووٹ عمران خان کو، یہ نہیں کہ عمران خان کو نہیں پڑے، وہ حفیظ شیخ کو نہیں پڑے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کس کو نہیں پتا کہ حفیظ شیخ آئی ایم ایف کا نمائندہ ہے؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے، ہر بندے کی زبان پہ یہ ہے، ہر بندے کی زبان پہ یہ ہے کہ وہ اس کو رسپانسبل ٹھہراتے ہیں اس مہنگائی کا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کچھ ممبران اس کو پسند نہیں کرتے، اور پھر ان کا ایٹیٹیوڈ جو میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو حفیظ شیخ کو نہیں جانتا یا کچھ ہے، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ الیکٹڈ ممبرز کو بھی نہیں ملتے، کہ ان کو کوئی کام ہو تو ان کو بھی نہیں ملتے۔ اب ایک آدمی ایم این اے الیکٹڈ ہے اور وہ چلا جائے ملنے کے لیے، آپ ذرا سمجھے نا، اور اس کو ایک آدمی ٹیکنوکریٹ ملتا ہی نہیں، اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا، باہر بٹھا چھوڑتا ہے، تو وہ اس کو ووٹ دے گا؟ کل کو آپ اس کو کینڈیڈیٹ بنا کے دیکھیں نا جی، جب ٹکٹ دیا جاتا ہے تو اس کا کوئی ایک میرٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کسی نے میڈیا کے اوپر یہ بات نہیں کی۔ حفیظ شیخ کا کیا میرٹ عمران خان کے ساتھ ہے؟ ابھی تو وہ ممبر بن رہا ہے پی ٹی آئی کا۔ ہاں جی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جانیں دی ہیں، جنہوں نے مارے کھائی ہیں عمران خان کے لیے؟ یہ کہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں؟ کینڈیڈیٹ چونکہ میرا ہے تو ووٹ آپ نے مجھے دینا۔ نہیں، یہ بات غلط ہے نا۔ عمران خان صاحب کو بھی تو ڈیموکریٹکلی بیہیو کرنا چاہیے نا۔ یہ اس طرح تو نہیں نہ ہوتا۔ اگر ڈیموکریسی ہے تو پھر ڈیموکریسی میں جیسے ہوتا ہے، جیسے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دے ویسے ٹکٹ دینا چاہیے۔ یہ کسی نے یہ کرٹیسائز یہ نہیں کیا، یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی بالکل۔ اچھا، اب بات یہ کہ وہ الیکشن ہو گیا۔ دوسری بات، اچھا جی، ووٹ آف کانفیڈنس تو وہ لیا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی لیا جا سکتا۔ مطلب جب آپ کے اندر ایک فیلنگ ڈیولپ ہو گئی کہ جی شاید میں نے آئی ہیو لاسٹ دا کانفیڈنس آف دا پارٹی۔ سر، آپ ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں، الیکشن جب ہوئے ہیں تو اس وقت تو اتنی سیٹیں نہیں لی ہیں پی ٹی آئی نے، تو پھر یہ ووٹ آف کانفیڈنس میں یہ سارے کیسے ایک دم سے یہ ساتھ مل گئے؟
یہ میرے بھی ذہن میں سوال آیا کہ 2 اسپیکر ہیں اس وقت، جس وقت پرائم منسٹر بنے ہیں تو وہ تو اسپیکر جو دیکھیں نا میری بات، وہ ووٹ ہوتے تھے، ان میں وہ 2 ووٹ نہیں ہیں، اب 2 ووٹ ان کے بڑھ گئے. خیر یہ معمولی باتیں ہیں، ہم اس پہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. نمبرز گیم، بات صرف نمبرز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ الیکشن نہ کروائیں. پھر آپ کہیں جی ہاں جی ہمارے اتنے یہ نمبر ہیں، ہم نے اس کو بنا دیا، بس ٹھیک ہے بنا دیا. پھر الیکشن میں جو لوگ جا رہے ہیں ان سے آپ رائے لے رہے ہیں تو پھر یہ کہ ان کی رائے کی وہ رسپیکٹ بھی ہونی چاہیے. پھر ان کی آپ رائے لے رہے ہیں تو ان کی رائے سے بنا ہے نا، یا ایک ان کی رائے سے آ رہا ہے. یوسف رضا گیلانی ان کی رائے سے بنا ہے اور وہ ان کی رائے سے آ رہا ہے. ایک الیکشن اگر پی ٹی آئی ہار گئی ہے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. مگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں انہوں نے بلیک میل کیا ہے اور خریدے ہیں ایم این ایز، اور اسی لیے جو ہے وہ ووٹ زیادہ پڑ گیا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. نواز شریف صاحب کب سے خریدتے ہیں، چھانگا مانگا سے لے کے دیکھیں نا. یہاں کس نے نہیں خریدے، کس نے کب نہیں خریدے؟ کیا یہ بھٹو کے وقت پریکٹس نہیں تھی؟ کیا اس سے پہلے یہ پریکٹس نہیں تھی؟ یہاں سب لوگ بکتے ہیں اور سب لوگ خریدتے ہیں جی. دس اے بزنس. لیکن سر دیکھیں نا یہ جو پالیٹکس ہے، یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کو آپ پہلے سمجھنے کی یہ کوشش کریں. سر یہاں اس سے پہلے ایک سوال میرا بھی ہے اسی سے رہے گا، وہ یہ ہے کہ جب کہ ووٹ خریدنے کے لیے بھی خریدنا پڑتا ہے ووٹ، پھر جو ایم این ایز ہوتے ہیں یا ایم پی ہوتے ہیں ان کو بھی خریدا جاتا ہے. تو یہ ساری خریداری اور کرپشن تو سرے سے ہی ایک پولیٹکس پرسنالٹی خود سے کر رہی ہے، تو آگے وہ کیسا نظام دے گی پبلک کو؟ اور اگر ووٹوں کی خریداری نہیں ہے، میں ایک بات کرتا ہوں، تو پھر ترین صاحب کو باہر سے کیوں بلوایا گیا؟ ترین صاحب کو کیوں بلوایا گیا؟ اب بات تو یہ ہے نا، دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ عمران خان از این آنیسٹ پرسن، ہم مانتے ہیں. میں سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت دعائیں لیں جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے. ہم سب نے دعائیں دی ان کو. کل بھی انہوں نے بہت دعائیں لیں. قوم کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں، قوم کے دل ان کے ساتھ تھے. لیکن یہ ان کو سوچنا چاہیے، عمران خان صاحب کو بیٹھ کے اکیلے میں یہ سوچیں کہ میں نے کیا ڈیلیور کیا ہے. یہ قوم جو میرے لیے دعائیں کرتی ہے، یہ قوم جو مجھے لے کے آئی، اس قوم کو میں نے ڈیلیور کیا کیا؟ اس دیر جسٹس کیا عدالتوں میں تحت وہ کیسے ڈیلیور کر سکتے؟ سر یہ ان کا کام ہے نا. انہوں نے عوام کا کام، آپ نے بھی تو ایک اسٹریٹجی ڈیزائن کی ہوئی ہے. آپ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی اس اسٹریٹجی کے تحت نظام کو بدلا جا سکتا ہے، اس اسٹریٹجی کے تحت ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے. تو پھر سر کیا یہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے یہ ادارے اعلیٰ تک نہیں پہنچتی؟ اب دیکھیں نا، جو آپ تک پہنچ گئی، عوام الناس تک پہنچ گئی. کتنی جماعتیں ہیں، جیسے طریقے دیکھیں نا جی، نفاذ نظام مصطفیٰ. اب نظام مصطفیٰ والوں سے میری بات ہوئی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بلکہ مجھے نہیں لینا چاہیے تھا. بات یہ کتنی جماعتوں سے، ان سے تو خاص طور پہ نظام مصطفیٰ، کیونکہ ان کا نام نظام مصطفیٰ پارٹی ہے. اب بات یہ کہ ان کے پاس نظام کوئی نہیں. افسوس کی بات ہے کسی کے پاس کوئی نظام ہے ہی نہیں کسی کے پاس. میں چیلنج سے کہتا ہوں، اب مجھے یقین، میں پہلے سمجھتا تھا کہ نہیں یار نظام ہے لوگوں کے پاس اس کو تبدیل کرنے کے، لیکن اس کو جو ہے نا وہ کر نہیں سکتے، یا ایسی بات یا کچھ ہے. لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہے ہی نہیں. اور پی ٹی آئی کے پاس تو بالکل ہی نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے کتنے لوگوں سے میری بات ہوئی. ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی، ڈاکٹر ابو الحسن صاحب سے بات ہوئی کہ آپ کا نام تحریک انصاف ہے، آپ نے جوڈیشل سسٹم میں کون سی ریفارمز کرنی ہے یا لانی ہے یا کیا کریں گے آپ؟ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. اب دیکھیں نا، یہی بات آپ سوچ لیں کہ بجائے لوگوں کو انصاف دینے کے آپ ان کو کنویں میں دھکا دے دیا، کنویں میں. اور کیا وزیر اعظم کو پتہ نہیں کہ پنجاب اسمبلی نے جو بل پاس کیا ہے وہ کنویں میں دھکا دینے والی یہ بات ہے کہ ہائی کورٹ میں تو ویسے ہی تاریخ نہیں لگتی. ہائی کورٹ میں ویسے ہی تاریخ نہیں لگتی. اب انہوں نے کیا کیا کہ جی جو ایپلنٹ کورٹ ہے وہ ہے ہی ہائی کورٹ، وہ ایپلنٹ کورٹ یہاں سے ختم کر دی تو ایڈیشنل سیشن جج سارے ختم کر دیں. پھر ختم کر دینا، پھر ان کی ضرورت کیا ہے؟ ٹرائل کورٹ نیچے ہے، وہ نچلی جو ٹرائل کورٹ ہے وہ فیصلہ کرے، تو پھر انتظار کرو ہائی کورٹ کے ججز بڑھاؤ. جیسا کہ ابھی اپیل کی جو رائٹ ہے یہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے انہوں نے
اس کو ختم کر دیا, ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا. ہاں اب آپ دیکھیں یہ کتنا سٹوپڈ فیصلہ, جی جی میں اس کو کہوں گا سٹوپڈ ہے. جی جی یہ سٹوپڈ لیجسلیشن ہے. کس نے پوچھا ہے؟ کسی جج سے پوچھا گیا, کسی وکیل سے پوچھا گیا, یہ کس نے لیجسلیشن کی ہے پنجاب اسمبلی میں, اور کیوں کی ہے؟ کیا ان کو یہ پتا ہے؟ یہ جان کے ڈیلیبریٹلی کہ غریب آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو گیا, ہاں جی, اس نے یہ ملا کے اگر فیصلہ ٹرائل کورٹ نے اس کے حق میں کر بھی دیا تو وہ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کرے گا, مرتا رہے جیتا رہے, یہ وہ اس کا قبضہ رہے گا. تو بات یہ کیا تو اس لیے گیا. سر ایجوکیشن منسٹری ہو, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے معاملات ہوں, یا اس کے علاوہ اور بھی جیسے ادارے ہیں, اگر وزیر اعظم کا ان پر کنٹرول ہی نہیں ہے اور وہ خود بھی تبدیلی کے خواہاں ہیں, تو پھر یہ گاڑی کس سائڈ پہ جائے؟ سر وزیر اعظم کا کنٹرول ہے, ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. یہ دیکھیے یہ کہہ ہی نہیں, میں مانتا ہی نہیں کہ وزیر اعظم کا کنٹرول نہیں ہے. وزیر اعظم کی کوئی سسٹم کو بدلیں گے تو آپ کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہوگی. جی سر. اگر آپ سسٹم کو نہیں بدلتے تو پھر یہاں پاورٹی ختم نہیں ہو سکتی, بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سسٹم سے ہی سارا کام ہے. اچھا, اور سسٹم کو آپ اس موجودہ نظام کو آپ کس طرح بدلیں گے؟ یہ سارا نظام کا نظام آپ کو پلٹنا پڑے گا. جی جی. اچھا, اور اگر آپ کے پاس نظام بدلنے کے لیے آپ کو ایک متبادل نظام چاہیے. جی. اگر آپ کے پاس متبادل نظام نہیں ہے جی جی تو پھر آپ اس کو بدل نہیں سکتے. پھر دوسرا سوال ہوتا ہے کہ اگر متبادل نظام ہے آپ کے پاس, جی جی جو کہ ہم نے تو ورک آؤٹ کیا ہے, ہمارے پاس ہے, موجود ہے. اچھا, لیکن پھر اس کو کس طریقے سے بدلا جائے گا؟ ایک طریقہ کار ہوگا کہ نظام کو نظام کے ساتھ کیسے بدلا جائے. تھرو پیس میل بدلا جائے, تھرو ریولوشن بدلا جائے, دو ہی طریقے ہیں. اچھا, تھرو پیس میل میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ ایک ریفارم آپ کریں گے اسی سسٹم میں رہتے ہوئے. یہ بھٹو نے ٹرائی کیا تھا. اچھا, بائی دا ٹائم دا سیکنڈ ریفارم کمز ان, اور دا فرسٹ ہیز آلریڈی لاسٹ اٹس سگنیفیکینس. اس کا فائدہ کوئی نہیں, اتنا کرٹیسزم اس کے خلاف ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ ریفارم ہی غلط ہے, حالانکہ یہ سسٹم سارا غلط ہے. اب اس میں ایک ریفارم کے ساتھ یہ نہیں چل سکتا, اس کو شروع کرنا پڑے گا آپ کو بلدیات سے. جی جی. اچھا, ابھی انہوں نے بلدیاتی دیکھے نا, آپ کہتے ہیں آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے, سارا کچھ ہے, پھر بھی وہ نظام بدل نہیں سکتا. دیکھیں وہ تبدیلی کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کر رہے ہیں. انہوں نے بلدیاتی انتخابات, بلدیات میں تبدیلی کی ہے. اچھا جی, جوڈیشری میں تبدیلی کی ہے. اب کیا کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے گدھا اور گھوڑا ملا دیا لوکل باڈیز میں. تو نیچے نان پارٹیز ہے, اس کے اوپر پارٹیز بن جاتی ہیں. اس کے اوپر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ضلع کا الیکشن یا تحصیل کا الیکشن جو بندہ لڑے گا, جی جی, وہ 3 MNAs کی سیٹس ہیں. اب 3 MNAs کی سیٹ پہ ایک آدمی الیکشن لڑے گا, تو وہ بغیر پیسے کے کیسے لڑے گا؟ اس کو کتنا پیسہ چاہیے, اور پیسے والا ہی سوچے گا اس کو لڑنے کا, غریب آدمی تو سوچ نہیں سکتا. نہیں, اس میں کوئی کرائیٹیریا بھی ڈیزائن کیا ہے. کتنا دیانتدار ہے. انہوں نے یہ کرائیٹیریا کیا ہے کہ پارٹی ٹکٹ پہ وہ تحصیل اور وہ جو ہوں گے وہ پارٹی ٹکٹ پہ ہوں گے. اچھا, پارٹی ٹکٹ پہ ہوں گے تو پھر پارٹی کو چاہیے پیسہ لگائے. جی جی, پارٹی پیسہ لگائے نا, پارٹی فنڈز میں سے لگائے. جو بار جیسے جمہوریت ہوتی ہے تو یہاں تو پارٹی تو کہتی ہے ٹکٹ کے لیے بھی پیسہ. پارٹی ٹکٹ کس کو؟ یہاں تو یہ حالت ہے آصف صاحب کہ پارٹی کا ٹکٹ لینا ہے نا, وہ کہتے ہیں اتنے پیسے لے آؤ, ٹکٹ لے جاؤ. سر کیا اس بلدیاتی جو الیکشن ہو رہا ہے, کیا اس میں ایک نیو کمر جو ہے, نیو کینڈیڈیٹ, کیا وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے؟ کوئی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلے اتنے پیسے لائے. آپ یہ نیو کمر یا اولڈ کمر کو چھوڑیں, پیسے کے سوا کون بن سکتا؟ کوئی بھی نہیں بن سکتا. پیسے کے بغیر اگر کوئی الیکشن ہے تو وہ ہے تحریک تبدیلی نظام. ہم نے جو نظام دیا ہے وہ الیکشن ہی ایسا الیکشن ہے. دیکھو نا جی, ابھی کل میں سن رہا تھا عمران خان صاحب نے وہی بات کی کہ جی ہم الیکٹرانک مشینز لائیں گے ووٹنگ. یہ اربوں روپیہ لگ جائے گا قوم کا اس کے اوپر, اور اس کے اوپر ریگنگ اتنی آسان ہو جائے گی جس کی کوئی حد حساب نہیں. امریکہ میں وہ ساری مشینیں ہیں اور اس پہ ریگنگ ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ریگنگ نہیں ہوگی؟ یہاں تو بہت زیادہ ہوگی. اور پھر دیہات میں, گاؤں میں اس مشین, یہاں تو ATM کس کو چلانی نہیں آتی. وہ اس مشین پہ ووٹ کیسے دیں گے؟ بلدیاتی الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کا اب ٹائم بھی ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بلدیاتی سسٹم کو آپ کے طریقے تبدیلی نظام کے تحت آپ ایک بہتر اسٹریٹجی پیش کریں
کہ یار یہ خامیاں ہیں آپ کے بلدیاتی نظام میں، تو طریقے تبدیلی نظام کا جو اسٹریٹجی ہے اس کے تحت آپ الیکشن کروائیں؟ دیکھیں جی، میرا تو ذاتی خیال ہے کہ میں نے اس پہ بہت سوچا ہے اور سوچ سمجھ کے یہ کیا کہ الیکشن کمیشن 3 بندوں کی ایک کمیٹی بنا دے، ایک باڈی بنا دے، 3 آدمیوں کی ایک ٹیم بنا دے۔ اچھا، وہ 3 آدمی گاؤں میں چلے جاتے ہیں یا محلے میں چلے جاتے ہیں، وہ ایک جگہ کوئی مختص کر لیں، جیسے مسجد ہے یا کچھ ہے، اس میں باری باری لوگوں کو، محلے کے لوگوں کو، گاؤں کے لوگوں کو باری باری بلاتے جائیں، ان کی رائے لیتے جائیں اور ریکارڈ کرتے جائیں، ریکارڈ کرتے جائیں۔ مطلب جیسے آپ کی میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ آج کل کوئی اتنا مہنگا وہ نہیں ہے، آج کل ایک موبائل پہ ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، وہاں پہ وہ ایک ٹیم چلی جائے، اس گاؤں کی الیکشن ہو گیا، اس گاؤں کی ایک کاؤنسل بن جائے گی، کیمرے جب لگ رہے ہیں وہ کیمرہ لگا دیں، کیمرہ سی سی ٹی وی لگا دیں وہاں پہ، جو آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ اچھا، اس پہ وہ 3 بندے کدھر سے ہوں؟ وہ 3 بندے پنجاب کے تو پنجاب سے ہوں ہی نا، الیکشن کمیشن کو چاہیے کہیں سے اور سے لے آئے، 3 بلوچوں کو لگا دے یا سرحد کو لگا دے یا 3 بندے مختلف لوگوں سے لے لے، مطلب کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون 3 وہ 3 بندے صبح چلے جائیں، نہیں ہم الیکشن کمیشن ہے اور یہ ہے کہ ہم نے ان کی رائے لینی ہے، وہ رائے لیتے جائیں، الیکشن یہی رائے ہے نا۔ اچھا، وہ رائے لیتے، ایک بندے کو بلاتے جائیں اور ایک بندے کی رائے لیتے جائیں کہ بھی تمہارے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ پیش آتا تو تمہیں انصاف کی یا اس گاؤں کی تم سمجھتے ہو ایڈمنسٹریشن، تو یہ تم کیسے سمجھتے ہو؟ مطلب وہ اب ڈیکلریٹری اعلانیہ ووٹ دے گا، کیمرے کے سامنے دے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ خفیہ بھی ہوگا کہ ایک وڈیرے یا ایک ظالم آدمی کے خلاف اگر وہ بول رہا ہے، خلاف تو وہ کسی کے نہیں بولے گا، اس نے تو اپنی رائے دینی ہے کسی اچھے بندے کے حق میں، اور پھر جب ڈیکلریٹری بندہ رائے دیتا ہے تو یقیناً کسی اچھے بندے کے حق میں دیتا ہے، برے بندے کو تو وہ کرے گا نہیں۔ اچھا، اب اس میں ہمیں جو اسلام سے ملا وہ تقوی ہے، ایک معیار ہے تقوی کا، جھوٹ نہیں بولتا، اس کا لین دین اٹھن بین یہ وہ سب کچھ دیانتدار ہے، بندہ دیانتدار ہے، ٹھیک ہے، اس کو کاؤنسل بنا لیا جائے، مطلب وہ ایک کاؤنسل بن جائے گی، وہ کاؤنسل پک اپ کریں گے 10-20 بندوں کی ایک ولیج کاؤنسل بن جائے، اس ولیج کاؤنسل میں جو اکثریت لے گا وہ نمبر 1 ہے، جو سیکنڈ اکثریت پہ نمبر 2، تھرڈ پہ 3، 4، 5، وہ اسی طرح ایک اپنی اکثریت وائز جن پہ لوگ لیں گے، اکثریت جس کو ملے گی۔ اچھا، وہ جو اکثریت ملے گی جس کو نمبر 1 کو، وہ نمبر 1 سارے اکٹھے ہو کے اب سے 10 گاؤں ہیں، تو وہ 10 بندے اکٹھے ہو جائیں گے، ایک یونین کاؤنسل ہے، ان کی ایک یونین کاؤنسل کا وہ اپنے میں سے ایک بندے کو لیں گے، اپنے میں سے وہ لوگ جو پرماننٹ وہاں رہتے ہیں، بالکل ٹھیک بات، جو 360 دنوں میں کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں، مطلب سال کے اندر وہ ان کی میکسیمم ریزیڈنس وہاں پہ ہے، اگر نہیں ہے تو اس کی رائے نہ لی جائے، وہ جدھر زیادہ دیر رہتا ہے وہاں لی جائے، اس کا حلقہ وہ ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک حلقہ ادھر سے ہے ادھر سے، یہ تو سارا فراڈ ہے، یہ تو سارا پلیٹوکریسی ہے، بغیر پیسے کے جو موجودہ نظام ہے یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی سارا کچھ پیسہ، اس میں پھر وہ پیسے لگاتے ہیں پھر پیسے بناتے ہیں، تو ان کا حق ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ سلیکٹ ہوں گے الٹیمیٹلی وہ شریف لوگ ہوں گے، با کردار ہوں گے، اور ان کو سیاست سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، وہ تو برائے خدمت آئیں گے۔ اب اس پہ آپ ذرا تھوڑا سا وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کیونکہ کینڈیڈیٹ کوئی نہیں، اس لیے آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے آپ کو عزت دینی، بالکل صحیح فٹ ہوتا ہے یہ۔ اچھا، دوسری بات کہ میں ایسی بستی، چوروں کی بستی ہے، پوری بستی چوروں کی ہے، اس میں سے یقیناً چور ہی ان کو کنٹرول کرے گا، ان کو باہر کا بندہ کنٹرول بھی نہیں کرتا، بالکل ڈاکوؤں کو انہی میں سے کوئی ڈاکو ان کا سردار ہوگا جو کنٹرول کرے گا، ان کی اپنی کاؤنسل بن جائے، ان کی اپنی کاؤنسل بن جائے، وہ جب ان کے اپنے مسائل وہ خود لوکلی وہاں پہ حل کریں گے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ نظام لوکل باڈیز سے اس کو تبدیل کرنا شروع کریں گے اور لوکل باڈیز تبدیل ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو پھر اس کے 3 بڑے فائدے یہ ہو جائیں کہ آپ کا ایگزسٹنگ بجٹ ڈیولپمنٹ کا، اور دوسرا یہ سارے کا سارا ڈیولپمنٹ پہ لگے گا، یہ بیوروکریسی نہیں کھائے گی، یہ بیوروکریسی ختم ہو جائے گی، کیونکہ کوئی آپ کو ڈی سی اے سی نظر نہیں آتا امریکہ میں۔ اب میں حیران ہوں عمران خان صاحب پہ کہ ان کو پتہ ہے سارا مغرب کا، وہ وہاں رہے ہیں، سارا کچھ رہے ہیں، پھر وہ اسی نظام کو کیوں 2.5 سال ہو گئے وہ اس نظام کو چمٹے ہوئے بس، اور حالانکہ ان کا نعرہ تھا کہ میں نظام بدلوں گا اور میں نئی تبدیلی لے کے آؤں گا اور یہ کروں گا، وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مقصد یہ ہے کہ اب آپ یہ عمران خان صاحب کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ابھی وقت ہے، بلدیاتی
الیکشن کے تحت جو آپ نے اسٹریٹجی پیش کی ہے، اگر اس اسٹریٹجی کے تحت ہی الیکشن کروائے جائیں تو یہ بدترتیب جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹاپ تک ہم ایک شفاف نظام کے تحت ملک چلا سکتے ہیں۔ جی بالکل چلا سکتے ہیں، بالکل پاسبل ہے، اور اس کا نظام بدلنا چاہیے۔ ہر آدمی کی زبان پہ اس کا نظام بدلو بدلو بدلو، لیکن نظام کسی کے پاس نہیں ہے، پھر اس کا طریقہ کار بھی کسی کے پاس نہیں۔ میں تو آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے بدلنا ہے تو اس کو بلدیاتی انتخاب سے شروع کیا جائے۔ اچھا، جب بلدیاتی انتخاب یہ اس پیٹرن پہ یہ سارے ہو جائیں تو یہ خود بھی پریزیڈنٹ اسی سے بنے، اسی نظام سے پریزیڈنٹ بنے، دیکھیں نا، ادھر سے نہ بنے، اسی نظام سے پریزیڈنٹ بنے۔ اب پھر ہمیں لیجسلیشن کے لیے کسی الیکشن کی ضرورت نہیں، ہمیں اسمبلیوں کی ضرورت نہیں، کسی لیجسلیشن کی ضرورت، کیونکہ لیجسلیشن ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے۔ ہم نے رولز بنانے ہیں، وہ رولز جو بننے ہیں، اب دیکھیں نا، میرے بارے میں یا آپ کے بارے میں کوئی رولز بنتے ہیں، کوئی لاز بنتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، بالکل ٹھیک بات، ہمیں پتہ ہی نہیں بنانے والے کون ہیں کون نہیں۔ تو کل وہ ایم کیو ایم والے نے بڑا اچھا خطاب کیا، اس نے کہا کہ یہاں پہ کسان ہونا چاہیے، یہاں پہ ورکر ہونا چاہیے، یہاں پہ جن لوگوں کی زندگی سے آپ کھیل رہے ہیں ان کا نمائندہ ہی کوئی نہیں وہاں۔ بالکل ٹھیک بات ہے سر۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب اتنا ہی آج کے پروگرام کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم فردر چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔